تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہندوستان اور پاکستان کے رشتے ہیں اس کو آپ آگے بڑھتا کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے وزیر اعظم نے کشمیر کا ذکر کیا، پلیبیسائٹ کی مانگ کی، ہندوستان نے کہا کہ UNGA یہ موقع نہیں ہے، یہ فورم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو دونوں وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی 27 مئی کو دہلی میں پرائم منسٹر مودی کے اناگوریشن کے وقت، وہ بڑی پازیٹیو ملاقات تھی اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ڈائلاگ کو ریزیوم کرنا ہے، کیونکہ بغیر ڈائلاگ کے آپ امن کو بحال نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ دونوں فارن سیکرٹریز کی میٹنگ ہوگی اور یہ طے آلموسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ ایسی ہو کہ جولائی اگست میں وہ میٹنگ ہو جائے تاکہ ستمبر میں اگر دونوں پرائم منسٹر یہاں ہو تو ان کی ملاقات کا موقع نکل سکے۔ اور جب دونوں فارن سیکرٹری نے جولائی میں بات کی تو یہ طے ہوا کہ 25 اگست کو وہ ملیں گے، لیکن بدقسمتی سے 18 اگست کو ہندوستان نے وہ میٹنگ کینسل کر دی کیونکہ ہائی کمشنر نے دو کشمیری لیڈر سے ملاقات کی تھی۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں مایوسی ہوئی اور پرائم منسٹر نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس ڈپلومیٹک لیول پہ ہماری ملاقات ہوئی ہے تمام نے اس بات کا اظہار کیا کہ دیز آر لاسٹ اپرچونیٹیز، مسڈ اپرچونیٹی، کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر کے لیے دنیا کے تمام ممالک کی خواہش ہے، کیونکہ سب کانٹیننٹ جو ہے اس میں امن و امان بہت ضروری ہے، یہ 1/4 آف مین کائنڈ ہے اور یہاں خدا نخواستہ حالات خراب ہوں تو سب دنیا کے لیے بری بات ہے۔ تو اس میں ان کا جو یہ اظہار تھا وہ کافی بالکل جسٹیفائڈ تھا اور ضروری تھا۔ اب اس میں اور اسی لیے ملاقات نہیں ہو سکی کہ وہ ڈائلاگ ہی ریزیوم نہیں ہوا۔ پر وہ ڈائلاگ سر اس لیے کینسل ہوئے، بھارت کی سرکار کہتی ہے کیونکہ پاکستان کے ہائی کمشنر نے حریت کے نیتاؤں سے ملاقات کی، اور نئی دلی میں کہنا یہ ہے کہ ہندوستان نے جب نواز شریف آئے تھے ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی سرکار یا آپ کے نمائندے حریت کانفرنس کے نیتاؤں سے ملاقات کریں گے تو آپسی بات چیت کو ہم آگے نہیں بڑھا پائیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی کہ آپ حریت، اور ہم کبھی یہ حق نہیں چھوڑیں گے کہ ان سے بات نہ کریں، کیونکہ کشمیر کا اگر کوئی حل ہونا ہے تو وہ ایسا ہونا ہے کہ جو کشمیری عوام کو ایکسیپٹیبل ہو، تو ان سے مشورہ کرنا جو ہے اس کے بغیر تو ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو ٹائمنگ تھی ہائی کمشنر کی میٹنگ کی وہ اس لحاظ سے ضروری نہیں تھی کہ اس وقت ملنا بعد میں مل سکتے تھے، لیکن ملاقات کا جو اصول ہے یا ضرورت ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سر اہم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگر ہائنڈسائٹ میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو جو ہائی کمشنر نے اس وقت حریت کے نیتاؤں سے بات چیت کی شاید وہ ٹائمنگ تھوڑی آف، ٹائمنگ غالباً اس لحاظ سے ضروری تھی اس وقت، کیونکہ ابھی سبسٹینشیل نیگوشیشن نہیں ہو رہے تھے اس فارن سیکرٹریز میٹنگ میں، تو ایجنڈا طے ہونا تھا، ٹائمنگ تو جب سبسٹینشیل بات شروع ہوتی تو اس وقت بات چیت ہو سکتی تھی، تو ٹائمنگ کی بات صحیح ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اگر ملیں گے تو ڈائلاگ ہی نہیں ہوگا، پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں ماننی کہ کشمیری لیڈر سے ملاقات نہ کریں۔ دوسری جو بات تھی اس میں کہ میرا خیال تھا کہ اگر ملاقات ہوئی بھی تو انڈیا کو پروٹیسٹ یا اپنا رائے کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا، لیکن اتنا ایکسٹریم اسٹیپ کہ دونوں پرائم منسٹر نے جس چیز کو اگری کی ہے اور جو ہمارے نئے حکومت آنے کے بعد ایک بہت زبردست انیشیٹو تھا جس میں تعلقات بہتر ہو سکتے تھے، اور اس کو میٹنگ کو پوری طرح کینسل کرنا، یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے یہ سمجھا۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فون کیا، بات چیت کی، کہا کہ آپ حریت سے نہ ملیں، ہم آپ سے ونتی کرتے ہیں کہ آپ نہ ملیں، اگر آپ ملیں گے تو بات چیت کینسل کرنی پڑے گی۔ یہ کہا اس وقت جو بات ہوئی تھی وہ جب فون آیا تھا تو اس وقت ایک لیڈر آلریڈی بیٹھا ہوا تھا وہاں، تو کیسے کہتے کہ اب نکل جائیں آپ، یعنی مطلب ہے کہ یہ جس طریقے سے ہوا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے کینسل کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے جسٹیفائڈ نہیں تھا، اور اسی لیے ہم نے یہ کہا۔ لیکن اب پرائم منسٹر مودی نے جو کل جنرل اسمبلی میں تقریر آج کی ہے اس میں انہوں نے اس بات کا مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام نیبر سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں بشمول پاکستان کے، اور اس کے لیے ہم سیریس ڈائلاگ میں انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک مثبت جواب ہے، میں اس کو منہ توڑ جواب نہیں کہوں گا، اور اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو میٹنگ انہوں نے کینسل کی تھی وہ اب ری شیڈول کریں کہ جی اب کب ہوگی،
اور وہ اگر ہو جائے تو معاملہ ڈائلاگ شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہی بات ہے کہ بات چیت جب تک شروع نہیں ہوگی اس تک تعلقات کیسے بہتر ہوں گے. آپ چاہیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو فورن سیکرٹری لیول ڈائلاگ تھا وہ کینسل ہو، وہ دوبارہ شروع ہو سکے؟ ظاہر ہے اب ہندوستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ وہ اس وقت کینسل ہو گئی تھی، اب دونوں فلاں تاریخ کو میں آ سکتی ہوں اسلام آباد. پر اگر ہندوستان یہ کہے کہ ہم پی ایم نے بھی آج یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کہا کہ ہم بات چیت کریں گے پاکستان سے، لیکن یہ دوپکش بائیلیٹرل بات چیت ہونی چاہیے، اس میں کوئی تیسرا پکش انوالو نہیں ہونا چاہیے. تو تیسرا کون ہے؟ ہم تو تیسرا نہیں انوالو کیا. یہ تو یہاں جو تقریر ہوتی ہے وہ تو دنیا بھر میں جو ایشوز ہوتے ہیں تمام کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کیس میں ہم نے چونکہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے تمام دنیا کو تشویش ہے، تو ہم نے کہا جی ہمیں مایوسی ہوئی اور دنیا بھی سمجھتی ہے کہ اٹ واز اے مسڈ اپرچونٹی. تیسرا پکش رہا کہ آپ بات چیت کیجئے سشما سوراج سے، نواز شریف ملیں پردھان منتری سے، یہ حریت کو آپ بیچ میں کیوں لائیں؟ نہیں، حریت کی بات جو ہے نا وہ الگ ہے. کشمیری از اسٹیک ہولڈرز، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ہم ظاہر ہے کہ ڈائلاگ میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہوگا، تو وہ پچھلے 20-30 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. تو اس کو انٹرپٹ کرنے کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں، لیکن اس کو جس طریقے سے اس کی ٹائمنگ صحیح ہونی چاہیے، اور ہر دفعہ جو کشمیری حکومت ہے وہ ان کو اجازت دیتی ہے دلی آنے کی. یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود آ جاتے ہیں یا ایسے، تو اس کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر کشمیری لیڈرز کو اس سارے معاملے سے ایکسکلوڈ کرنا، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈائلاگ کا فارمیٹ کیا ہے. اگر بیک چینل میں ہو رہا ہے تو اس کے اور طریقہ کار ہوتا ہے، جو فرنٹ چینل میں ہوتا ہے اس کا اور طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا کشمیری لیڈرز کو کنسلٹ کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ یہ چل بھی رہا ہے، اور تمام کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جی آپ ان سے ملیں ہی نا. نہیں، پر اس کا راستہ کیا ہوا؟ اگر پی ایم مودی کہتے ہیں کہ آپ حریت سے نہ ملیں، آپ کہتے ہیں ہم تو حریت سے ملیں گے، تو پھر آگے کا راستہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں نا جی، یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کشمیر پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، پھر تو ڈائلاگ ہی نہیں ہے. دین دیر از نو کویسچن. اور میں نے نہیں خیال کہ وہ کہیں گے کہ آپ کشمیری لیڈر سے نہ ملیں. ان کا بھی میرا خیال ہے بنیادی بات یہ تھی کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی بس. تو وہ ایک آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی؟ ہاں، یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت جو ٹائمنگ تھی اس پہ اگر کوئی ایسی ارجنسی نہیں تھی، اور وہ 2 لیڈر سے ملے کیونکہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. میں بھی جب نومبر میں گیا تھا لاسٹ ایئر دلی، تو میں 4-5 سے ملا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی اس میں کہ، کیونکہ اس وقت شاید یہ لگا کہ جب بھارت اتنی بڑی کوشش کر رہا ہے، پاکستان اس کوشش کو ریسیپروکیٹ کر رہا ہے، تو اس وقت ایک حریت پکچر میں کہاں سے آ گیا. لیکن سر، اگر ہم ذکر کریں پردھان منتری نواز شریف نے جو بیان دیا یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، جس میں انہوں نے کشمیر میں پلیبیسائٹ کی مانگ کی، ریفرینڈم کی مانگ کی، انہوں نے کل بولا اپنے بھاشن میں، تو ہندوستان میں لگا کہ کہیں نواز شریف ایک بار پھر سے کشمیر کے مدعے کو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں، جبکہ جیسے آپ نے کہا کہ دونوں پر بائی لیٹرلی چرچا ہونی چاہیے. ہاں دیکھیں نا، انہوں نے صرف ہسٹری کا ذکر کیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، پلیبیسائٹ پرامس ہوا تھا. اس کے بعد سے وہ ابھی تک جس طریقے سے ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے مطالبہ ہو رہا ہے، وہ ایشو تو ہے نا ایک، اور الٹیمیٹلی جو ایشو جو سلوشن ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ کشمیری کو ایکسیپٹیبل ہو. تو وہ جو ایشو ہے یہاں پہ انہوں نے اس کانٹیکس میں کیا، اور یہ کہا کہ الٹیمیٹلی ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں کہ ایشو کس طرح حل کیا جائے. پلیبیسائٹ کا اس کا ہسٹوریکلی ذکر کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جب آپ پلیبیسائٹ کا مطلب ہوتا ہے رائے معلوم کرنا، تو رائے آپ کئی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں. اس میں پلیبیسائٹ ویسے بھی معلوم کر، ہم جو کشمیری لیڈر کنسلٹ کرتے ہیں رائے معلوم کر دینا جی کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ ریفرینڈم کی مانگ کر رہے ہیں کشمیر میں؟ نہیں، ابھی تو نہیں، لیکن اگر جو اوریجنلی ہمارا اصولی موقف تو یہ ہے کہ ریفرینڈم تو یونائٹڈ نیشنز نے کیا تھا، اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. لیکن پچھلے 10 سال میں ہم نے کافی فلیکسیبلٹی شو کی، کیونکہ مختلف آپشنز اور بھی ہیں، لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. اگر وہاں سے پازیٹیو رسپانس آئے گا تو اس کے کئی طریقے ہیں. اب 98-99 میں ہم نے خود اس پہ مختلف قسم کے آپشن ڈھونڈے تھے کہ پلیبیسائٹ کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اسرٹینمنٹ کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ رائے ویسے ہی معلوم کر لیں لیڈرشپ سے. تو بنیادی، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لیں کہ ایک ایشو کو ریزالو کرنا ہے تو اس کے طریقے نکل سکتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ نا امید نہیں ہوئے، آپ کی امید ٹوٹی نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مودی کے رہتے، نواز شریف کے رہتے ہندوستان اور پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے سر؟ دیکھیے نا، انہوں نے کہا کہ تعلقات بہتر کرنے اور اس کے لیے ہم سیریس ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. یہی بات نواز شریف صاحب نے کہی کہ ہمیں سیریس ڈائلاگ کرنا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر آئندہ اگر سیریس ڈائلاگ ہوتا ہے تو آپ اس کے بیچ میں حریت کو نہیں لائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا. حریت
حریت ایک تنظیم ہے. ہم تو کشمیری لیڈر کی بات کر رہے ہیں, تو کشمیری کی جو بھی اوپینین ہوگی, جو بھی لیڈرشپ ہوگی, ان سے کنسلٹ کرنا, کس سٹیج پہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ تو طریقہ کار ہو سکتا ہے. کوئی ایسی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کافی پاکستانی میڈیا میں, ہندوستانی میڈیا میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا جب نواز شریف ہندوستان آئے, جب انہوں نے دوستی کی پیشکش کی, کیا پوری طریقے سے پاکستانی آرمی کا بھی ان کو سپورٹ حاصل تھا؟ کیا پاکستانی آرمی پیس پروسیس میں روڑا اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے, آبسٹیکل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یا پھر وہ بھی پارٹنر ہے اس پروسیس میں؟ دیکھیں نا, ڈائلاگ پروسیس تو ظاہر ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں اور وہ ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ آرمی کو جو بنیادی خدشات ہیں, LOC کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ امن و امان کیسے ہو, اور آرمی کا کام ہے ملک کو ڈیفینڈ کرنا. تو یہ جو جنرل پرسیپشن ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس لیے امن نہیں چاہتی کہ پھر ہم ان کا بجٹ کاٹ دیں گے اور وہ سارا کچھ ان کا جو جسٹیفیکیشن ہے وہ کم ہو جائے گی, یہ صحیح مفروضہ نہیں ہے. کیونکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو بھی جائے تو پاکستان کی جو ڈیفنس ہے اس کا اور ہندوستان میں جو سچویشن ہے وہ بیلنس ہمیں رکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ جب امبیلنس کریٹ ہوتا ہے تو پھر اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. صرف کشمیر کا مسئلہ حل ہونے سے وہ امبیلنس ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے آرمی کو ایشور کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے آٹومیٹکلی انڈیا کا ڈیفنس بجٹ کم نہیں ہوگا. وہ بجٹ تب کم ہوگا جب انڈیا اپنا ڈیفنس بجٹ کم کرے گا, یا اوور آل جو ہے اب انڈیا نے اپنا 12% انکریز کر کے اس وقت $38 بلین جو ہے انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہو گیا ہے. تو ہمیں جو کیپیبلٹی ہے انڈیا کی ڈیفنس کی, ہماری کیپیبلٹی اس کو ایک بیلنس میں رکھنا ہے. تو ہمارا اگر نہیں, وہ یہ سوال نہیں میں پوچھ رہا, ڈیفنس بجٹ سے جڑا نہیں سوال پوچھا تھا. میں پوچھ رہا تھا کہ کیا آرمی آن بورڈ ہے پیس پروسیس میں, کیونکہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آرمی وزیر اعظم نواز شریف کو کمزور کرنے کی کوشش. بالکل نہیں, میں یہ بات جو کر رہا ہوں وہ اسی حوالے سے ہے کہ آرمی اس لیے انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کو یہ ایشورنس دی ہے کہ اگر تعلقات ہندوستان سے بہتر ہو بھی جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا, ہماری آرمی کی جو رسپانسبلٹی ہے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی, وہ ہم پھر بھول جائیں گے. ان کی جو ڈیفنس بجٹ ہے, جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ان کی جو پروفیشنل اسیسمنٹس ہے اس کے مطابق ہوگا, اور پیس پروسیس کا ان کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس سے ان کو کوئی خدشہ ہو. سر, پاکستان میں جو کنٹینر پروٹیسٹ چل رہے ہیں قادری صاحب اور عمران خان صاحب کے, اس سے کیا آپ کی انٹرنل سچویشن پہ کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کی خود کی پولیٹیکل سچویشن پہ کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کے حساب سے؟ عارضی طور پہ کوئی امپریشن ہوا تھا, لیکن لانگ رن میں میرا خیال ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب بھی مضبوط ہوں گے اور ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوگی. اور اس کی وجہ بالکل سمپل ہے, کیونکہ دونوں یہ پارٹی جو تھیں, یہ 40-50 ہزار لوگ لے کے اسلام آباد آئے اور ایجیٹیشن کی کہ جی نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں. پوری پارلیمنٹ, تمام اپوزیشن پارٹیز نے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا, 2.5 ہفتے ریکارڈ کنٹینیوس میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے جمہوری کہ کوئی بھی آ کے 50,000 آدمی لے کے ڈیزائن کرو. ایک انڈیموکریٹک گورنمنٹ, ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایجیٹیشن کے ذریعے جب آپ ڈسمس کریں گے یا خراب کریں گے, وہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک بہت ہی پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کے لیے ایک بہت اہم سٹیپ ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹی جو ہمیشہ اس انتظار میں رہتی ہیں گورنمنٹ کو کمزور کرے, گورنمنٹ کو اٹیک کرے, بلکہ پچھلے دور میں اپوزیشن آرمی ٹیک اوور کو ویلکم کرتی تھی, حالانکہ اس سے دونوں کو نقصان ہوتا تھا. تو اب یہ میچورٹی ہے سسٹم کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہ انڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلنے دیں گے, اور ہم اس کی وجہ سے جو دونوں ایجیٹیشن تھی اس کی جو مومنٹم تھا وہ کم ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اب اس سے جو آگے چل کر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت کا عمل مضبوط ہوگا, اور اس لیے پرائم منسٹر نواز شریف کی بھی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہوگی. اور اس میں میرا خیال ہے کہ گورننس کے ایشوز ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم نے جو اکانومی انہیرٹ کی تھی وہ نہیں تھی, لیکن تمام جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں پچھلے 15 مہینے میں بہتری آئی ہے. اکانومی بہتر ہوئی ہے, اس لحاظ سے لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے معاملے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے. سب سے بڑھ کر یہ ٹیررزم کے خلاف بڑا مؤثر کام ہوا ہے, پہلے کراچی میں, پھر نارتھ وزیرستان میں. فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے مینڈیٹ رسپیکٹ کیا ان پارٹیز کا جنہوں نے ہر صوبے میں الیکشن جیتا تھا. تو اور ہمارے بنیادی جو فارن پالیسی کا ڈائریکشن تھا کہ ہم نے کہیں انٹرفیئرنس نہیں کرنی, ہم نے
اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے, ٹیررزم کے خلاف کام کرنا ہے, وہ بڑا پازیٹیو ڈائریکشن ہے. ہمارے تمام ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو ایجیٹیشن تھی یہ بس سیمینٹکس کی جی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں. الیکشن کو ہمارے مینیفیسٹو میں ہے کہ الیکشن کا پروسیس بہتر کریں اور گورننس کے ایشوز کو بھی ٹھیک کریں اور اکانومی کو ٹھیک کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجموعی طور پر یہ ایک پاسنگ فیز تھا جس سے جمہوریت انشاءاللہ مزید. تو ختم کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی امید ہے کہ اگلی دفعہ جب نیو یارک میں یا کسی اور ملٹی لیٹرل فورم میں ہندوستان اور پاکستان کے اسٹیٹ ہیڈز ایک ساتھ ہوں گے تو کیا ایک بار پھر سے ایک نکل جائے گا دوسرے کے آنے سے پہلے, یا اگلی دفعہ ایک بار پھر سے دوستی کی طرف قدم بڑھائے جائے گا؟ ہمیں تو یہ امید تھی, اس دفعہ بھی امید تھی, اور اس کا انحصار زیادہ تر انڈیا پہ ہے کہ اگر وہ ڈائلاگ پروسیس کو صحیح طریقے سے چلائے گا تو وہ اس ڈائلاگ کو پرائم منسٹرز کے ملنے سے مومنٹم ملتا ہے. کیونکہ جب دونوں پرائم منسٹر جس طرح واجپئی جی آئے تھے دلی میں پاکستان دلی سے فیبروری 99 میں, تو ایک ڈائلاگ کو مومنٹم ملا تھا. تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جب ایک دفعہ آفیشیل لیول پہ اور منسٹریل لیول پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اور جب ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ ملتے ہیں تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو اب انڈیا اگر انیشیٹو لے گا تو انشاءاللہ یہ ہوگا. آپ کی بات ہوئی اس بارے میں فارن منسٹر سشما سوراج سے؟ نہیں, وہ تو موقع بھی نہیں تھا. نہیں کیا ظاہر ہے کہ ڈائلاگ سسپینڈڈ ہے. ویسے اچھی الیک سلیک ہوئی 3 میٹنگوں میں, لیکن ظاہر ہے کہ اس موضوع پہ تو جب تک انیشیٹو نہیں آئے گا ہم کیا بات کر سکتے ہیں. تو آپ انیشیٹو کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ ٹائمنگ غلط تھی, آپ دوبارہ ملیں گے حریت کے نیتاؤں سے, لیکن شاید اس بار کی ٹائمنگ غلط تھی, لیکن آپ ہندوستان سے انیشیٹو کا انتظار کر رہے ہیں. ہندوستان پاکستان سے انیشیٹو کا انتظار کر رہا ہے. پاکستان سے انیشیٹو اب ظاہر ہے کہ سسپینڈ انہوں نے کیا, ہم نے تو نہیں کیا. تو وہ فارن سیکرٹری اسٹاف کو ری شیڈول کریں تو معاملہ آگے چل پڑے گا. پر آپ اپنی طرف سے جو آپ نے کہنا تھا میرے خیال سے آپ نے کہہ دیا. سرتاج عزیز صاحب, اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر ودیش منترالیہ سے انڈیا میں کیا ری ایکشن آتا ہے. آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر.